حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اندرونی استحکامات سے فارغ ہوئے تو قیصر روم کی طرف توجہ کی۔ قیصر روم قسطنطنیہ میں مقیم تھا۔ سمندر کا کنارہ، آب و ہوا صحت بخش، دشمنوں سے بے خطر دادے عیش و نشاط دینے لگا۔ وہ جب اپنے محل کے جھروکے سے سمندر پر نگاہ ڈالتا تو سمندر کی نیلگوں سطح اسے زمین پر آسمان دکھائی دیتی۔ سمندر کی لہریں اٹھ اٹھ کر ادھر ادھر جھانکتی تو اسے یہ گمان ہوتا کہ یہ بھی اپنے شہنشاہ کو سلام کرتی ہیں۔ قیصر کی افواج اکثر شام پر یلغار کرتی تھی اور جب مسلمان مقابل ہوتے تو مار کھا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ سمندر کی طرف سے بھی مصر اور افریقہ پر رومیوں کے حملے کا خطرہ موجود تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 جنگی کشتیاں تیار کروائیں، بحری فوج الگ مقرر کی، سب انتظامات ہو چکے تو افواج اسلامیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہادرو اسلام کے فرزندو، کیا تم بھول گئے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہے۔ اپنے آقا و مولا کا فرمان ہوش سے سن لو اور اسے اپنے دل کے صفحہ پر لکھ لو۔ مغفرت چاہتے ہو تو قیصر کے شہر پر حملہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن کو گھیر لو، اسلامی طاقت و شجاعت سے حیران کر دو، ایسا سبق سکھاؤ کہ ساری عمر یاد رہے اور پھر کبھی اسلامی سرحدوں میں گستاخانہ قدم نہ رکھے۔ مغفرت کا یہ صریح فرمان اور مخبر صادق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کون یقین نہ کرتا اور کون ایمان نہ لاتا۔ سب نے بیک زبان نعرہ تکبیر سے استقبال کیا۔ بزرگ صحابہ نے اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے بے قراری کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت امام حسین ابن علی اور حضرت ابو ایوب انصاری وغیرہ کئی صحابہ نے شرکت کی درخواست کی۔ یزید بھی اس فوج کے ایک دستہ کا سالار تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کی سپہ سالاری پر حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور فرمایا۔ کشتیاں تیار تھیں، فوج کشتیوں میں بیٹھی، بادبان کھول دیے گئے، سمندر کی سطح پر سکون ہو گیا۔ موجیں جو ہر وقت ایک دوسرے سے دستوں گریبان رہتی تھیں شدت عدد سے خاموش ہو گئیں، مچھلیاں ایک طرف دبک گئیں اور نہنگ ادھر ادھر سرک گئے۔ مغفرت الہی کا لشکر سمندر کے سینے پر بیٹھا جا رہا تھا، پانی سے ڈرنے والے سمندر کی چھاتی پر سوار تھے، خدا کا نام ورد زبان تھا، نصرت کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ کشتیاں چلتی گئیں، مجاہد اپنے مقصد سے قریب تر ہوتے گئے، منزل نزدیک آنے لگی، شوق شہادت میں اضافہ ہونے لگا، دل سینوں میں تڑپنے لگے، بازوؤں میں طاقت بل کھانے لگی، بے قراری بڑھی، اضطراب میں اضافہ ہوا، قیصر کا شہر دکھائی دینے لگا، بہشت کی پرلطف ہوا کے جھونکے آنے لگے، طبیعت سرشار ہو گئی، دل سدا بہار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک فوج خشکی کے راستے سے بھیج دی جو چلتی ٹھہرتی قیصر کے شہر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ یہ فوج شام کی سرحد عبور کر کے رومی علاقہ میں داخل ہو گئی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ رومیوں نے سمندر کی سطح کو متحرک پایا، بڑی بڑی مچھلیوں اور نہنگوں کی خرمستی کا خیال آیا۔ غور سے دیکھا تو عربی کشتیاں تھیں، گھبرائے اپنی کشتیوں کو حکم دیا، ہوشیار ہو جاؤ، دشمن آ رہا ہے، شیر کے کچھار میں خود شکار آ رہا ہے۔ رومی کشتیاں تیار تو تھی ہی، انہوں نے ساحل بحر کو چھوڑا، سمندر میں بڑھیں، لہروں سے لڑیں اور اسلامی کشتیوں سے ٹکرا گئیں، سمندر میں طوفان بپا ہوا، کشتیاں آگے پیچھے دائیں بائیں بڑھتی ہٹتی پھیلتی دوڑتی سمندر کی سطح گھڑ دوڑ کا میدان بن گئی۔ بہادروں کے نیزے خنجر تلواریں چمکتی، لہریں اٹھ اٹھ کر دیکھتی، ادھر سمندر میں یہ قیامت برپا تھی، ادھر اسلامی لشکر نے خشکی سے حملہ کر دیا۔ رومی دونوں طرف سے گھر گئے، نعرہ تکبیر خشکی سے اٹھا اور سمندر میں جا بیٹھا۔ مجاہدین نے اس زور سے نعرہ مارا کہ خشکی کی افواج کے کانوں سے جا ٹکرایا، ناقوس کی آواز دب گئی، پادری سلیبیں بھول گئے، رومی کشتیاں الٹنے لگیں، سپاہی سمندر کی نظر ہونے لگے۔ اللہ اکبر کے نعرہ میں یہ زور، یہ طاقت، یہ دبدبا کہ رومی کشتیاں ڈوبتی بھاگتی، اپنا آپ بچاتی پیچھے ہٹتی گئیں، شہر کی فصیل کے قریب ساحل کے ساتھ جم گئیں۔ جب مجاہدین نے ساحل پر بھی حملہ کر دیا تو بہت سی ڈوب گئیں، جو سپاہی بچے وہ شہر کی طرف بھاگے، شہر کے دروازے بند ہو گئے،
فصیل پر جا بیٹھے، پتھر تیر جو کچھ ملا مسلمانوں پر برسانے لگے۔ شہر محصور ہو گیا، اسلامی لشکر مجبور ہو گیا، کیسے لڑے، کس سے لڑے، دشمن اندر یہ باہر۔ فصیل مضبوط اور بلند، رومیوں اور مجاہدین کے درمیان صرف ایک دیوار کا پردہ، یہ رومیوں کی زد میں اور وہ محفوظ و بے گسن، سردی کا موسم، شدت کی ٹھنڈ، ہاتھ پاؤں سکڑے جا رہے تھے۔ مجاہد ہر روز بڑھتے مگر فصیل تک نہ پہنچ سکتے۔ اسی طرح بڑھنے ہٹنے میں بہت سے بزرگ صحابہ کرام آغوش شہادت کی زینت بن گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی اسی محاصرہ میں فوت ہو گئے۔ مجاہدین کے جوش ایمانی کی یہ کیفیت تھی کہ نزع کا وقت تھا، فرشتہ اجل سر پر موجود تھا، زندگی کا رشتہ کٹ رہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا گیا کہ وصیت کیجئے۔ فرمایا میرا جنازہ اٹھاؤ تو دشمن کے ملک میں دور تک لے جاؤ، جہاں اپنے قدموں کو روکو، مجھے وہیں دفنا دو۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا، مسلمان جنازہ اٹھائے بڑھتے گئے۔ شہر کی فصیل نے راستہ نہ دیا تو آپ کو فصیل کے ساتھ قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ رومی دیکھتے رہے مگر مزاحمت نہ کی۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو مسلمان واپس لوٹے۔ بیکار حملوں سے بیزار تو تھے ہی، سردی کی شدت نے مجبور کر دیا کہ واپس لوٹیں اور پھر کسی وقت قسطنطنیہ کو اپنا نشانہ بنائیں۔ اسلامی فوجیں دونوں طرف سے پیچھے ہٹیں اور واپس چل دیں۔ رومیوں نے اسی میں خیر سمجھی، نہ شہر سے باہر نکلے نہ تعاقب کیا۔ جب انہیں پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ اب مجاہد جا چکے ہیں تو شہر کے دروازے کھولے اور گرجوں کی گھنٹیاں بجانے لگے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری تمام نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ناظرین اگر آپ ہمیں فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔